تو پھر ایک سائڈ سے جب ہم کاٹ کے دل کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو وہ پاسبل ہو گئی. اس کے لیے ہم نے انسٹرومنٹس لمبے کیے, مہارت کی اس میں, ٹھیک ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جانوروں پہ پہلے تجربہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اب یہ ٹیکنیک اتنی ہمارے لیے ممکن ہو چکی ہے, پاکستان میں بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم سائڈ سے کاٹ کے بائی پاس بھی کرتے ہیں, بلکہ سائڈ سے کاٹ کے بچوں کے آپریشن بھی کرتے ہیں, پسلیاں کاٹے بغیر, کیونکہ جو دو پسلیوں کے درمیان جو اسپیس ہوتی ہے وہ مسل جب کاٹتے ہیں تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں. پھر سامنے دل نظر آتا ہے, اس کو اپروچ کر کے اس کے پھر ٹیکنیکس فرق ہیں, ہر سرجن نہیں کرتے, کچھ سرجنز ہیں جو یہ کر سکتے ہیں ابھی اس طرح. یہ تو بہت ٹیکنیکل اور بہت کافی ٹیکنیکل ہے, کافی ڈینجرس نہیں ہے؟ ڈینجرس اس طرح دیکھیں, ڈینجرس تو ہر چیز ہے, لیکن جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, آپ سیفٹی لیول اچیو کر لیتے ہیں تو پھر یہ ڈینجرس نہیں رہتا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے, مثلا میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, کہتا ہے جی میں نے تو اس کو منیمل انویسو کہتے ہیں کہ میں نے تو جی منیمل انویسو سے کرانا ہے. میں اس کو ایویلویٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں آپ کا پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آپ کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ شاید ہم نہ, یا آپ کی جو نالیاں ایسی جگہوں سے تنگ ہیں, یا دل کا فنکشن ایسا ہے کہ اس میں یہ خطرہ بڑھ جائے گا. تو پھر ہم مریض کو کنونس کرتے ہیں کہ سامنے سے کرائیں, یہ سیفر ہے آپ کے لیے. اچھا سر, اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. اچھا, کون سا بندہ جو ہے وہ صرف ایسے ہی کروا سکتا ہے پسلیوں کو کٹوائے بغیر؟ کیس سلیکشن کے بغیر نہیں ہوتا. جب کیس ہم سمجھتے ہیں سوٹیبل ہے پھر ہم اس کو کمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پیشنٹس بھی اس کے لیے مان جاتے ہیں؟ پیشنٹ کو ظاہر ہے ماننا چاہیے, ورنہ تو پھر اگر وہ انسسٹ کرے گا تو بعض اوقات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کریں گے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ انسسٹ کرتا ہے, پھر ہم ایکسٹرا کے کئی دفعہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے. بالکل. ایسی تو چیز سر اس آپریشن میں یہ جو آپ نے بتایا کہ پسلیوں کو کاٹے بغیر کیا جاتا ہے, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک آپریشن میں؟ آپریشن میں تو روٹین میں جو ہمارا سامنے سے بھی کریں تو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں آپریشن میں. اس میں اگر سیدھا سادہ کیس ہے تو اتنا ہی لگے گا. اگر دونوں صورتوں میں اگر کیس کی نوعیت ذرا شدت والی ہے, زیادہ بھی بعض اوقات پورا دن ہم لگے رہتے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے. اور ریزلٹس جو ہے اب یہ سائڈ سے کاٹ کے بھی بہت اچھے جا رہے ہیں, ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ زیادہ تر کس بیماری سے آتے ہیں؟ زیادہ تر ہارٹ کی کون سی بیماری ہوتی ہے؟ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ دو طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں نا. ایک پیشنٹ ہے وہ تیز چلا یا اس نے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی, اس کو محسوس ہوا پریشر اور یا سانس پھولا انجائنا. مثلا میرے ایک دوست ہیں, وہ میرے پاس چائے پینے آئے, اس دوران انہوں نے مجھے کہا کہ یار آج کل نا مجھے سانس پھولتا ہے. میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے انکوائری کی تو مجھے لگا کوئی مسئلہ ہے, تو کارڈیالوجسٹ بھی ساتھ والے ان کو بلایا. جب ہم نے ان سے گفتگو شنید کی تو پتہ چلا کہ ان کو تو ایویلویٹ کرنا چاہیے, ان کو پرابلم ہے. ان کی ہم نے اینجیوگرافی کرائی اور میں اسی ہفتے میں ان کا بائی پاس بھی کیا. بلکہ یہ دوست کون تھے, ہمارے عرفہ کریم کو جانتی ہیں آپ؟ جی. تو اس کے وہ ماموں تھے, سبی صاحب ایئر فورس کے آفیسر ہیں, اور وہ مجھے میرے پاس آئے تھے اپنی کوئی خارش کے لیے دوائی لینے نا, تو چائے پینے. تو اس کے بعد ایک نا بن گئی جوک بن گیا کہ ان کے پاس نہ جائیں, یہ خارش کی دوائی لینے جائیں تو بائی پاس کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیز بھی ہوتی ہے کہ پیشنٹ بالکل ہلکی سی سمٹم کے ساتھ, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اس دوران ایک دم سے پھر ہم نے ایویلویٹ تو کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ اس کو تو بائی پاس ہونا ہے یا اس کو یہ ہونا ہے. اچھا سر, آپ نے یہ چیز نوٹ کیا کہ ہمارے جو یہاں پر لوگ ہیں وہ ہلکی سی بھی چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھتے, کہ سانس پھول رہا ہے تو وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ غلط ہے, فوری ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ سانس پھولنا کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے. اب سانس پھولنے کی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں, پھیپھڑوں کی بیماری سے بھی سانس پھول سکتا ہے, یا بعض اوقات اسٹیمنا کم ہوتا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں 16 سیڑھیاں چڑھ جاؤں گا لیکن وہ تو نہیں سانس پھول گیا بیچ میں. اچھا, یا پھر دل کی بیماری ہم جس کو بات کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ گردے یا جگر کی بیماری ہو, اسی سے بھی بعض اوقات پھیپھڑوں میں پانی آیا ہوتا ہے, یا باڈی کے اندر ایسی چینج آ جاتی ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے عورتوں میں کئی دفعہ, اور اس خون کی کمی کی وجہ سے بھی سانس پھولتا ہے. تو ضرور چیک کرانا چاہیے جب. اچھا سر, جب ہارٹ اٹیک ہونے والا ہوتا ہے, ہم نے اکثر دیکھا کہ لیفٹ بازو میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ. تو چلیں دل تو ہمارا لیفٹ پہ ہوتا ہے, اس میں درد ہو رہی ہے, پر بازو میں کیوں درد ہوتی ہے؟ یہ نا نرو سپلائی جو ہوتی ہے نا ہارٹ کی, میدے کی اور ہارٹ کی نرو سپلائی ایک اوریجن سے ہوتی ہے. بعض اوقات میدے کا درد بھی جو ہے وہ بازو میں جاتا ہے. اس کی نوعیت فرق ہوتی ہے جب ہم اس کی انٹیروگیشن کرتے ہیں. تو دل کی بیماری جب ہوتی ہے, انجائنا اس کو کہتے ہیں, تو اس کے خاص فیچرز یہ ہیں کہ وہ ایک تو پریشر اور پھر پھیلتا ہے, ایگزرشن سے ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس کو ریڈیشن کہتے ہیں کہ وہ بازو میں ریڈیٹ کرتا ہے یا بازو میں جاتا ہے, جبڑوں میں بھی ریڈیٹ کرتا ہے, بیک پہ بھی جا سکتا ہے.
ایک پیشنٹ ہمارے تھے جن کو صرف میدے والی جگہ پہ درد ہوئی. اچھا, ان کو میدے کا علاج کرتے رہے ڈاکٹرز, اور وہ پیشنٹ ڈائٹ, اور جب ان کا ایویلویشن شاید پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ ان کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. یہ بھی چیزیں, اب ایسی چیزیں جو ہیں بعض اوقات ان نوٹسڈ ہو جاتی ہیں, تو ڈاکٹرز جو ان کا ایکسپیرینس بڑھ گیا ہے کہ اگر فرض کریں یہاں ہو تو وہ پھر اس چیز کو اس پیرائے میں بھی لیتے ہیں کہ ہارٹ کی ایویلویشن بھی کی جائے کہ کہیں وہ تو نہیں ہے. ہاں بالکل, ہر طرف سے ایویلویٹ